خود نہیں بدلنا بلکہ وہ کتاب کی تشریحات کو اپنے مطابق ڈھال لینا. لہذا اس نے جو مذہب کی جو عیسائیت کی جو جکڑ تھی نا اس کو توڑا. اور آپ جانتے ہیں یہ اکبر بادشاہ جو آیا تھا وہ بھی اسی زمانے کا, اس کے بعد کے اسی قریب کا, یعنی اس کے وفات والا سال اور اس کی پیدائش کا سال قریب. وہ بھی اس بات کا قائل تھا نا کہ مذاہب کا ادیان کا اکٹھا کر لینا اور یہ ساری اسی طرح کی اس کی فکر. اچھا, اس کے تقریباً 200 سال بعد انقلاب فرانس ہے. چونکہ اس زمانے میں پادریوں کی جکڑ اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ ایک بادشاہ کو جس کا نام میرے ذہن سے نکلا, اس نے کہا کہ پادری نے کہا, پوپ نے کہا کہ تو نے یہ میرے نے دربار کے سامنے نہیں یہ کیچڑ ہے اس میں اگر کھڑے رہتا 6 مہینے تک پھر سزا ہوئی. بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں سے ہل جائے, وہ صبح کو آیا تھا کھڑا رہتا وہاں. اس کو پتا تھا کہ ان کے تحفے تحائف اور ہدیوں سے ان کے پاس اتنی اسٹرانگ قوت ہے, پوپ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے مقابلے میں اپنی فوج بنا سکتا ہے. 3 طرح کے بڑے لوگ تھے, یا تو جاگیردار بادشاہ لوگ اور دوسرا پوپ. یہ 3 لوگ ہی معاشرے کو چلا رہے تھے. تو اس میں جو مظلوم غریب اور فقیر ہوتا, جو غریب اور شخص ہوتا, وہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ظلم کا زیر سایہ پلتا تھا. یا وہ بادشاہوں کے زیر ظلم کا شکار ہے تو یا پھر وہ پادریوں کے یا پھر وہ جاگیرداروں کے. لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو اسٹرانگ تھا وہ پادری تھا. تو اخلاقی گراوٹ میں بھی مبتلا حضرات وہ بھی پادری بنے. پھر انہوں نے جس کے ظلم سے بادشاہ نہ بچا تو باقی کیسے بچتے ہیں. لہذا اسٹیٹ کے اندر ہی سے ہی کچھ جذبات ایسے تھے, بادشاہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کا ملک پر ایسا ہولڈ نہ رہے, نہ رہے. اس لیے مختلف طرح کی جدوجہدیں اٹھنی شروع ہو گئی تھی اسی زمانے یہ درمیان کے سیشن. اس میں زیادہ ہمت اس نے کی. یہ جو ابھی لاوا ابل رہا تھا وہ اس دور میں جا کر وہ لاوا غالب آ گیا کہ مسلم کے پادری کے سارے اختیارات اس کے چرچ کی 4 دیواری میں محدود کر دیے گئے, اور یہ طے کر لیا گیا کہ حکومت اپنے حساب سے چلائے گی, مذہب کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. مذہب سے بیزاری کا اعلان جو ان لوگوں نے کیا اس کے پیچھے ایک پادریوں کی بیجا من مانیاں بھی دخیل ہیں, کہ جس میں بادشاہ بے بس ہو تو بادشاہ کی زیر سرپرستی یہ کچھ تحریکیں اٹھی درمیان میں. یہ اٹھنا اور دیگر لوگوں کو پمپ کرنا کہ بادشاہ یہ تم پر ظلم کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, جس کے پس پردہ سرمایہ دار بھی تھے, جس کے پس پردہ بادشاہ لوگ بھی تھے, جن لوگوں نے پھر پوپ کو بے دخل کر دیا کہ ہم حکومت کے معاملے میں, اپنی معیشت کے معاملے میں, اپنے ماحول کے معاملے میں مذہب سے رہنمائی نہیں لیں گے. مذہب کو ہے, مذہب اچھی بات ہے, لیکن اپنے گھر کے اندر, اپنے چرچ کے اندر. تو انقلاب فرانس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو یہ جو ہے نا سیکولر اور لبرل فکر کے جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, سیکولر طبقہ وہ اس کے بعد کی ساری پیداوار ہے, ساری سب کچھ اس کے بعد. جب یہ انسانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم مذہب سے رہنمائی نہیں لیں گے اپنی سیاست کے معاملے میں, اپنے پیسے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں مذہب سے نہیں پوچھیں گے, وغیرہ وہی حال ہوگا جو عیسائیت اس سے تعلق تھی. ٹھیک ہے جی. اور وہی زبان مسلمانوں نے بولنی شروع کر دی. حالانکہ عیسائی بولتا تو کھانے میں اچھا بھی لگتا تھا کہ اس کی شریعت میں عبادات اور عقائد تو تفصیلی ہیں, معیشت اور معاشرت اور سیاست کا نظام کے بارے میں تفصیلی احکام تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. لہذا ادھر ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے عقیدے میں, عبادت میں, رسومات میں تو عیسائی ہو, اور نیچے والے خانے میں خالی کھڑا ہو, وہ عیسائی ہو سکتا ہے, یہودی بھی ہو سکتا ہے, ہندو بھی ہو سکتا ہے اس طرح. لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, آپ ایسے نہیں ہو سکتے. آپ جس طرح اس میں محمد رسول اللہ کے پابند ہو, لہذا اپنی معیشت میں, اپنی سیاست میں بھی وہاں سے
रहनुमाई लेने के पाबंद हो, वरना अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह की कसम, तुम्हारे रब की कसम, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। कैसे यार, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, अल्लाह की कसम तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने बाहमी मुशाजरात में, ये तो इनफरादी अमाल में, यहाँ पे बाहमी मुशाजरात कहाँ पे होते हैं, अपने इज्तिमाई मामलात में भी हकम और गाइडलाइन अल्लाह के रसूल को नहीं मान लेते, अल्लाह की कसम तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। क्योंकि इस वक्त के कुफर का सिस्टम ये वो कहता है, यहाँ पे यहाँ इस खाने को खाली कर दो, बस तुम्हें मैं कुछ नहीं कहता, इबादत करो जैसे मर्जी, रोजे रखो जैसे मर्जी, ज़कातें दो जैसे मर्जी, लेकिन इस मामले को खाली रहने दो। ऐसा इस्लाम मोतबर है, ऐसी ईसाइयत भी मोतबर है, ऐसा हर मजहब मोतबर है। लेकिन अगर यहां पर आकर किसी मजहब ने कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो वो दहशत गर्द होगा, क्योंकि वो दहशत क्रिएट कर रहा है कि जो मैंने सिस्टम 300 साल लगाकर यहां से मैंने शुरू की, आज जिस सतह पे मैं लाकर खड़ा कर रहा हूं उस 300 साल की मेहनत पर वो क्रॉस लगा रहा है, इसलिए वो काबिल कबूल नहीं है। ईसाइयों से इतनी चिढ़ नहीं होती उसको, क्योंकि उसका मजहब ऐसे कंप्लीट हो जाता है। हिंदुओं का भी इतना मसला नहीं है, उसका मजहब भी कंप्लीट हो जाता है। मसला सिर्फ आप लोगों का है, आपका मजहब ऐसे कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। जैसे कि हम रात पढ़ रहे थे कि इबादत का इस 4 सवाल हैं, जिसमें से इबादत, किताबुल निकाह, किताबुल बुयू, किताबुल शुबा, जिसमें अहकाम सियासत सारे पढ़े जाते हैं। तो इनमें से 3 सवालों को कोई फेल हो जाए और 1 सवाल में पास हो, तो कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई और मजहब, इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, ये दीन है। दीन कहते हैं कंप्लीट कोड ऑफ योर लाइफ, जिंदगी गुजारने का पूरा तरीकाकार। उसमें तुम बहसियत फर्द भी अल्लाह के पाबंद हो और बहसियत सोसाइटी और इज्तिमा भी अल्लाह के पाबंद हो। इसको बोलते हैं दीन, जो मुकम्मल रहनुमाई अपने अंदर रखता हो। ठीक है जी। तो वो इन लोगों का मसला समझ में आया कि ये लोग यहां से बेजार क्यों हुए थे, क्योंकि पादरियों की बेजा मनमानियां और पादरियों को इतना होल्ड कि बादशाह भी सांस ऊंचा नहीं ले सकता, और बादशाह के मुकाबले में वो फौज तैयार करने की अहलियत रखते हैं। इस तरह के सिनेरियो में खुद बादशाह भी तंग है कि इन लोगों का जकड़ कमजोर की जाए। तो फिर तहरीकों के नतीजे में इनकलाब फ्रांस बर्पा हुआ, जिससे ये तय कर दिया गया कि अब से पादरी हजरात वो चर्च के अंदर रहेंगे, चर्च के अंदर इनकी हुकूमत चलेगी, चर्च से बाहर इनका ऑर्डर नहीं चलेगा। ये है इनकलाब फ्रांस। और फिर इंसानियत ने ये तय कर लिया कि अब सवाल ये है कि जब रहनुमाई नहीं लेनी, हम अपने सियासी, समाजी और माशरती ढांचे को ऐसे तामीर करेंगे जैसा कि खुद चाहें। तो इन मामलात में, इज्तिमाई मामलात में, वो आपको औद करते हुए नजर आएंगे इन 2 दौरों की तरफ। मजहब को हमने शुरू में ये मफरूजा कायम किया था कि इस वक्त हमें ईसाइयों और यहूदियों की हालत यूं नजर आती है कि वो बाज मामलात में तो अपने आप को जोड़ते हैं मजहब के साथ, और बाज मामलात में खुद ही मजहब को निकालते हुए नजर आते हैं। वो यही मामलात थे कि अकायद इबादत में तो ठीक है, हमें बाइबल जो कहती है, लेकिन अपने इज्तिमाई मामलात में मजहब को वो किक आउट कर देंगे, निकाल देंगे। जब मजहब को वो निकाल देंगे तो फिर किससे रहनुमाई लेकर अपना समाजी, सियासी और माशरती ढांचा तामीर कर रहे हैं। तो वो ये वाला 2 दौर होगा। इस दौर से खोद करेद कर जो वहां से जो सिस्टम और जो नजरियात मिल रहे हैं, अपने रेफरेंस के, आप किताबों में कभी देखिए ना, रेफरेंस के लिए भी, किसी चीज की तारीख के लिए, मैशत किसे कहते हैं, मुआशरत किसे कहते हैं, नफ्सियात किसे कहते हैं, तो घूम घुमा के यहाँ से पूछते हैं कि इसमें क्या होता है। समझ
کہ کسی چیز کی ڈیفینیشن کے لیے، تعریف کے لیے وہ کیجیے اصل میں ہے کیا، تو وہ گھوم کے یہاں پہ جاتے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے. تو لہذا اپنے سسٹم کو استوا کرنے کے لیے اس پر ان دو دوروں کو جائیں گے. اور بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ طرز حیات مقصد حیات کو بھی بدل دیتا ہے. طرز حیات، آپ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف تمہارا طرز چاہیے، میں تو مقصد سے بات ہی نہیں کرتا تھا مسلمان ہو عیسائی ہو فلاں ہو فلاں، ایسے نہیں ہوتا. جس جانب جس طرح رستہ منزل کی تعین کرتا ہے، جس رستے پہ چل رہے ہو وہ وہاں پہ جا کے پہنچو گے، یہاں پہ رکو گے، یہ لازم ملزوم ہوتے ہیں. جس طرح عقیدہ اور عمل جڑے ہوتے ہیں، تو عمل اور عقیدہ، آپ کسی کی ڈسپلن آف لائف کو چینج کر دو، طریقہ کار زندگی کو بدل دو، تو رفتہ رفتہ اس کا عقیدہ بھی اس کے ہم آہنگ ہو جائے گا. ہاں کسی کا عقیدہ بدل دو، عقیدے پہ فوکس رکھو، اس کا ڈسپلن آف لائف بھی چینج ہوگا، ورنہ وہ کلیش کر جائے گا، بغاوت کر جائے گا. اس طور کو آپ نے پڑھا نا، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے فرعون کو؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، وہ تو لوگوں کو بتا رہے تھے اللہ ایک ہوتا ہے، اللہ کی مان لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن فرعون کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں کو، یہ موسیٰ چاہتا ہے کہ مجھے اور میرے ماننے والوں کو ملک مصر سے بے دخل کر دے. موسیٰ تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ جانتا تھا کہ اگر لوگوں کی ذہنی صلاحیت، ذہنی ساخت تبدیل ہوگی تو سسٹم میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. ذہنی نظریات جب بدلیں گے، اس کے عقائد تبدیل ہوں گے، تو وہ کبھی بھی اس سسٹم میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. یا تو وہ عقیدہ بدل لیں یا وہ سسٹم بدل لیں گے. یہ دو لازم ملزوم چیزیں ہوتی ہیں. یہ تمہیں دھوکہ تو دے رہا ہے، کہتا ہے میں تو آپ کے مذہب سے ڈسکس ہی نہیں کر رہا، مذہب جو مرضی رکھو، لیکن اپنا طریقہ کار زندگی، اپنی معیشت کا سسٹم، اپنی معاشرت کا سسٹم، وہ میرے اس حساب سے چلاؤ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے اس کے بدل جانے سے عقیدہ بھی وہ نہیں رہ جائے گا. اس کا تجربہ سب سے پہلے، اس سارے کا تجربہ سب سے پہلے عیسائیت نے اپنے اوپر کیا. تو عیسائیت کا آج جو حال ہے کہ مذہب بے دخل، معبد خانے استبل بن گئے، خاندانی نظام ٹوٹ گیا، اور یتیم خانے اور اولڈ ہاؤس بنانے پڑے. دوسرا تجربہ اس کا تجربہ آپ کے ہمسایہ ممالک ہندوستان پر ہوا کہ ہندو پچھلی 30 سال سے اپنی تاریخ میں، وہ بھی تو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، غلط صحیح بات کیا، کسی نہ کسی مذہب کے تو ہم ہی بڑھتے تھے. وہ اپنے پچھلے 30 سالوں میں اپنے مذہب سے اتنا دور ہوئے ہیں کہ پچھلی 30 صدیوں سے اپنے مذہب سے اتنے دور نہیں ہوئے ہوں گے. یہ اثر ہوتا ہے. اور تیسرا تجربہ مسلم ورلڈ پر ہوگا. جس طرح اس کا شکنجہ مضبوط ہوتا ہے، مذہب اور خاندان آپ اس کے ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم یہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ مذہب کو کیسے رفتہ رفتہ پک آؤٹ کر دیتا ہے. انقلاب فرانس کے بعد یہ مشینی دور شروع ہوا. دیکھو، ایک علم کی جستجو انسان کرتا ہے، انسان 17ویں صدی عیسوی سے پہلے انسان علم کی جستجو جو کرتا رہا، اس زمانے میں سائنسدان تو تھے، ایجادات نہ تھیں. جتنی بھی ایجادات آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اس دور کے بعد کی ہیں. وہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی، موبائل فون، سب کچھ چیزیں اس کے دور کی ہیں. تو کیا بات ہے کہ اس کے سے پہلے کے شخص جو گو کے اپنے فن میں امام مانے جاتے تھے، اپنے فن میں امام کا درجہ ہونے کے باوجود بھی ایجادات 0.0000 آگے کچھ جا کے گئے. یہ حالت ہے ان کی. تو ان حضرات کا یہ ایک نفسیات، ایک فکری تبدیلی تھی. ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کے بارے میں جانتا ہوں. میں پہاڑوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، ان حقیقتوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، جانتا ہوں، تاکہ ایک بڑی حقیقت اعلیٰ خدا تک میری رسائی ہو جائے.
یعنی تعلیم کا مقصد تحقیق تھا، تحقیق کائنات، تاکہ میں ان چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو جان کر ایک بڑی حقیقت اعلیٰ رب کریم تک میں جا پہنچوں. حقیقت یہ میرے علم کا مقصد. لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ اس اوپر حقیقت اوپر ہے کہ نہیں ہے کوئی، تو میں کنفیوز، شک میں. لیکن میں تو خود تو ہوں نا، شک کرنے والا تو میں خود ہی ہوں. یہ کہنے لگا شک کرنے والا تو میں خود ہی ہوں، لہذا کسی اور حقیقت نہیں، میں خود سب سے کائنات کی سب سے اہم حقیقت میں خود ہی ہوں. لہذا علم کا مقصد تحقیق کائنات کی بجائے طے پایا تسخیر کائنات. کائنات کو مسخر کر کے میں کیسے کنٹرول میں لے آؤں ہواؤں کو کہ میں اس پر اڑ سکوں، کیسے میں تحقیق کروں پانیوں پر کہ میں اس کی تہوں میں پہنچ جاؤں، میں کیسے تحقیق کروں کہ میں اڑ کر دوسری جگہ پہ جا پہنچوں. تو تحقیق کا زاویہ ہی بدل گیا. دیکھو علم کا مقصد تھا پہلے تحقیق کائنات، تاکہ میں چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو جان کر ایک حقیقت اعلیٰ تک پہنچوں. لیکن یہاں پہ علم کا مقصد بھی بدل گیا کہ حقیقت میں چھوٹی چھوٹی میں مطالعہ کروں گا، چیزوں کو پڑھوں گا اس لیے کہ میں چیزوں کو اپنے یہ سب سے اہم حقیقت میں خود ہی ہوں، لہذا میری خدمت کے لیے سب سے حقیقت خود ہی ہوں میں، لہذا میں چیزوں کو مسخر کرنے کے لیے ان چیزوں کا مطالعہ کروں گا. جب انسان نے اس ڈائریکشن سے پڑھنا شروع کیا تو وہ تقابل ہوگا. پچھلے سائنس تو تھی، ایجادات نہ تھی. اس کے بعد سائنس ہوئی، وہ سوشل سائنس نے جگہ لے لی، اس کے جگہ دوسری ٹیکنو سائنس، وہ دوسری سائنس نے جگہ لی، تو پھر ایجادات کا سیلاب آ گیا. اس لیے ایجادات ہوئی. انسان کی تحقیق کا مقصد، علم کا مقصد تحقیق نہ رہا بلکہ تسخیر بن گیا کہ کیسے میں گرمیوں کو سردیوں میں بدل دوں، اسی کے تھرو کیسے میں سردی کو گرمی میں تبدیل کر دوں، کیسے میں اپنی چاہت کو پروان چڑھانے کے لیے کیسے میں چیزوں کو ایجاد کروں. تو اسی دور میں پھر مشینی دور کا آغاز بھی ہوا کہ انسان نے جب طے پایا کہ میں دنیا میں فیسیلیٹیٹ اس دنیا کو جنت بنانے کا خواب دیکھا، تو پھر مشینیں بھی ایجاد ہوئیں کہ جو ایک کام جو 10 دنوں میں کام کرتا تھا اس انسان نے 1 دن میں کرنا شروع کر دیا مشین کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مشین کے ذریعے میں نے چیز پیدا کر لی، اب بیچنی کہاں پہ ہے؟ کپڑا تو بنانے میں نے پہلے تو سارا دن 10 آدمی لگتے تھے تو ایک بندے کا سوٹ بنتا تھا، تو اب ایک بندہ لگتا ہے تو وہ 100 آدمیوں کا سوٹ بنا لیتا ہے مشین پر. تو اب وہ 100 میں کس کو بیچوں گا؟ تو اس کے لیے پھر وہ ممالک جہاں پہ یہ انقلاب اٹھا تھا، مشینی دور کا آغاز ہوا، تو پھر تجارتی مقاصد کے لیے مختلف علاقوں کے سفر شروع ہوئے. نو آبادیاتی جہاں پہ اصل میں بیچنا تھا، برصغیر میں بھی چیزیں بیچنے آئے تھے. برصغیر کی تاریخ پڑھو تو پھر کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ؟ چیزیں بیچنے آئے تھے. اسی طرح صرف برصغیر ہی نہیں بلکہ افریقہ کے ممالک میں یا دیگر ممالک میں یہ لوگ جو پہنچے تو مقاصد کیا تھے؟ ہم تجارت کی غرض سے ہیں. پھر جو دیکھا کہ سرمایہ دار جو جہاں سے لوٹ سکے لوٹ لیا، جو بیچ سکے وہ بیچ دیا. مقصد جب پیسے کا حصول تھا، اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، تو دونوں ہاتھوں سے مال اکٹھا کیا. جیسے کہ برصغیر میں اور اسی طرح افریقہ میں اور دیگر ممالک میں جہاں پہ پھر نوآبادیاتی نظام، نوآبادیاتی یعنی کہ ایک ہوتا ہے خود ڈائریکٹ حکومت قائم کی جاتی ہے، ایک خود ڈائریکٹ حکومت نہیں بلکہ اپنے ماتحتوں کو وہ حکومت سونپ دی جاتی ہے. تو پھر وہاں سے منافع جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں، لیکن حکومت کا آپ حکومت کر لو، لیکن وہ ایک زیر سایہ ہی ہوتی ہے دوسری سلطنت. ٹھیک ہے، جو مختلف دیگر حکومتیں بنی. اور 17ویں صدی کے بعد 18ویں صدی عیسوی. اب دیکھتے ہیں کہ جناب وہ لوگ جو ہمارے نظریات ہیں اسی سے تو ہم نے ترقی کیا، لہذا یہ قوموں آپ کی فلاح کے لیے یہ پچھلے اس گرداب سے یہ باہر آ جائے، ان کے اس گرداب سے یہ باہر آ جائیں اور انسان کس طرح چلیں. تو اس کے لیے مختلف تبدیلیاں کی گئی. ایجوکیشن سسٹم، تعلیمی نظام کو بھی
इस हिसाब से तामीर करो। 1886 में जो मुसलमानों का जो तालीमी निज़ाम तब्दील किया गया, कि जो भी वो पहले इल्म का मकसद कुछ और था, तो तब इल्म का मकसद तहकीक की बजाय तस्खीर की तरफ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रियाजी ये पढ़ाया जाता था मदारस में भी। तो क्या वजह थी कि मदारस में पढ़ाने को तो बर्दाश्त नहीं था, हमें स्कूल में पढ़ लो। जो खास वजह थी उन नजरियात पर ये मुख्तलिफ जो निज़ाम दिए गए, ये सियासी माइशी निज़ाम, और इसकी गहमा गहमी तकरीबन इसकी मुखालफत होती रही। अवलन जैसे कि मैंने बताया कि सेकुलरिज्म में जो सिस्टम और जो इसका निज़ाम बयान किया था, वो चूंकि मजहब के साथ एक तासुब था, लिहाजा वो काबिल कबूल न था लोगों को। इसकी जगह दूसरा कि लिबरलिज्म ने जो बयान किया वो भी उसके करीब करीब था, लेकिन मजहबी तासुब के उनसर को बाहर निकाल लिया गया था। इसलिए वो फिर दुनिया में ऐसे फैला जैसे जंगल में आग फैलती। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि लोगों ने अपनी अपनी किताबों से, ईसाइयों ने अपनी किताब बाइबल से, हिंदुओं ने अपनी किताब गीत से, सिखों ने अपनी ग्रंथ से, और मुसलमानों ने अपनी कुरान और बुखारी से इसकी बुनियादों को पानी देना शुरू किया। नजरिया आजादी को पानी देते हैं, और उस पर जब बर को बार आप उनकी गुस्ताखी की शक्ल में लगती है तो फिर बैठे इधर उधर देखते हैं। मसावात को हवा देते हैं, उसकी इनकी जड़ों को पानी देते हैं, और फिर लाशऊरी की हालत में जब उनकी जड़ों को पानी, उन अकायद और नजरियात को शराब करते हैं, जड़ों को पानी, और फिर उस पर फिर जब उस तुख्मे बातिल पर जब दीगर तरह के मसाइल जन्म लेते हैं तो फिर पछतावे के सवाल के पास कुछ नहीं होता। देखो कुरान जी अल्लाह ताला एक उसूल बताते हैं, जा अल हक वहकल बातिल, आगे आयत क्या है, बातिल होता ही जाने के लिए। अब बातिल को फितना ना बनाओ, बातिल है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहरहाल ये मिट जाने वाला है। इल्हामी इल्म में और इस तरह की बातिल में एक फर्क ये होता है, इल्हामी इल्म आसमानों से आया इल्म वो होता है जो वक्त के गुजरने से पुराना नहीं होता और जगह के बदलने से गैर मुफीद नहीं होता, और बाकी सब फिक्रें वो ये वाली हो या ये वाली हो, ये एक बड़े आलीशान दिमागों ने, वो किसी एतबार से भी बड़े दिमाग थे जिनकी फलसफा, जिनकी सोच 2000 साल तक चलती रही। ये न्यूटन और आइंस्टाइन इतने ज़हीन लोग नहीं है, ज़हीन है इसका बना हुआ वो बहरहाल टूट गया। एक जमाना जरूर लगा जिन लोगों ने अपने मजहब को इन नजरियात से अटैच किया था, ईसाइयत तलमला उठी जब ये नजरियात टूटे। यहां से लोगों का मजहब ईसाइयत से एतमाद उठने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस दौर में यूनानी फलसफा नापैद हो रहा था, यूनानी फलसफे को शिकस्त आ रही थी इस फलसफे के थ्रू, पिछली साइंस मात खा रही थी इस साइंस के थ्रू, और दरमियान में ईसाइयत वैसे रगड़ी गई, ईसाइयत का वैसे जवाल शुरू हो गया। क्यों? इसलिए कि वो उस शाख नाज़त पर अपना आशियाना बना चुके हैं, वो बाइबल की तशरीहात इस तनाजुर में कर चुके हैं, ये तो बदल सकता है, तो क्या कहें क्या बाइबल भी बदल गई। तो लोगों से वो लोगों का एतिमाद मजहब ईसाइयत से उठ गया, जिस वजह से इनको इस फितने का सामना करना पड़ा। अब ये दूसरा चक्कर है, ये लोग तो 1700 साल तक चल गए, ये शायद ना चल पाएंगे। आपका काम इतना है कि कम से कम आप अपने इल्हामी इल्म को, कुरान को वो कतई है, अहदीस मुबारका को कि वो आसमानों से आई हुई रहनुमाइयां हैं, उसको इसके साथ जोड़ो नहीं। अगर जोड़ोगे तो फिर वही हाल होगा जो आपसे पहले जो एक कौम के साथ हो चुका है। और ये एक अजीब शोर मचाया जाता है कि जनाब ईसाइयों ने साइंस की मुखालफत की थी, तब वो पीछे रह गए, ईसाइयत में तबाही तब इसलिए आई थी कि वो उन्होंने साइंस की मुखालफत की थी। और भाई मुखालफत तो उन्होंने तब की थी जब ईसाइयत ने रुख बदला, जब साइंस ने रुख बदलने की कोशिश की, तो अब वो बेयारो मददगार बेबस थे, क्या कहेंगे, बाइबल भी बदल गई।
بائبل بھی بدل گئی. پہلے تو وہ اس سارے دور میں یہاں سے شروع ہوتا ہے, اس سارے دور میں اس سے زیادہ تالیاں بجتی تھی جو آج تالیاں بجتی ہیں قرآن اور سائنس, اسلام اور سائنس اور اس پر جو تالیاں بجتی تھیں, اس سے زیادہ تالیاں بجتی تھیں جب یونانی فلسفے کے ہم آہنگ کر کے کوئی چیز دکھائی جاتی تھی. وہ تو محض ایک عقلی انسانوں کے اختراعات تھے, آج ہیں تو کل کو نہیں ہوں گے, ایسی باتیں تھیں. تو جب انہوں نے ایک پلٹا کھایا تو عیسائی جو لوگ پلٹنے والے تھے عیسائیوں نے سخت ترین سزائیں دی, ان کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں سائنس یوں کہتی ہے. حالانکہ وہ بائبل کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے, وہ تو کہہ رہے تھے انسان نے پہلے اپنے مشاہدے سے یہ دیکھا, اب انسان اپنے مشاہدے سے یہ دیکھ رہا ہے, اس کی بات نہیں تھی. تو لہذا اس ساری تاریخ پڑھنے کا مقصد کہ یہ ایک تاریخ کا دوسرا دور ہے, اس میں یہ فلسفہ جدید اس کو اپنے مذہب سے اٹیچ نہ کرو. جب آپ بخاری یا مسلم سے آزادی, مساوات اور اس معیشت اور سول کلچر, یہ سول کلچر کیا تھا ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ کیا, اور جمہوریت, جب آپ ان چیزوں کے دلائل قرآن و سنت سے لگاتے ہیں تو پھر اس کی حیثیت باطل کی بجائے فتنے والی حیثیت بن جاتی ہے. دیکھو 3 چیزیں, حق, باطل, فتنہ. دیکھو حق جو ہوتا ہے نا وہ بالکل صحیح ہوتا ہے, باطل ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. درمیان میں ایک اور چیز ہوتی ہے وہ خلق مطلب جس میں حق اور باطل اس طرح مکس اپ ہوتا ہے کہ عام انسان اس کا علیحدہ اس کو نہیں کر پاتا, وہ فتنہ ہوتا ہے. اس کو مکمل اختیار کرو تو تب باطل بھی ملا ہوا ہے, مکمل رد کرو تو اس میں حق کی بھی ملاوٹ ہے. اس کی شکل فتنے والی نہ بناؤ, تو اس کو باطل رہنے دو. ہاں تم یہ اس بات پہ اصرار کرو کہ ہم جس طرح عقائد میں, عبادات میں, رسومات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں, ہم بحیثیت عبد پیدا کیے گئے ہیں, اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں, لہٰذا میری مارکیٹ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق چلنی چاہیے, میری نظام حکومت بھی, میرا سب کچھ, میرا اجتماعی نظام اور انفرادی نظام, میں اللہ کا پابند ہوں. اور کم از کم وہ کیسے ہوگا, کیسے چلائیں گے دکان اور فلاں کیسے ہوگا. دیکھو بھائی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. اگر ضرورت ہے امام بخاری جیسے حافظے کی تو اللہ نے امام بخاری بھی پیدا فرمایا. اگر تفقہ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے افراد پیدا فرمائے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ اس کی ضرورت بھی تو ہے کہ نہیں. اگر آپ قوم کو یہ سمجھا پائے کہ آپ کی تجارت بھی دین ہے تو خود لوگ پوچھ لیں گے کیسے دین, کیسے کروں. آپ کا گھر میں آنا جانا بھی دین ہے, جیسے نماز دین ہے, آنا جانا بھی دین ہے. میرے گھروں ہمارا حکومت کا آپس کے باہمی فیصلے کرنا یہ بھی دین ہے. تو خود اللہ تعالیٰ تم میں سے لوگ ایسے پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ کہ تمہیں بتا دیں گے کہ یہ محمد یہ رائٹ پاتھ ہے, یہ سیدھا راستہ. آخر پچھلے 1200 سال میں بھی تو کوئی نظام حکومت تھا, تو پچھلے 1200 سال میں تو کوئی عدالتوں میں فیصلے ہوتے تھے, چوریاں اس سے کم تھی نا. پچھلے 1200 سال میں بھی تو آپ کے پیسے کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ کار تھا. پچھلے 1200 سال میں بھی تم مل جل کر رہتے تھے, ایسے مل جل کر رہتے تھے کہ تمہیں ہوٹل نہیں بنانے پڑتے تھے, کیونکہ تمہارا فرد, معاشرے کا فرد اتنا بخیل نہیں ہوتا تھا کہ وہ مہمان کو باہر سے کھانا پڑے. اس معاشرے میں تمہیں یتیم خانہ نہیں ملے گا, کیونکہ کبھی بھی یتیموں کو یوں دھکے نہیں پڑتے تھے, تم کو یتیم خانہ بنانا پڑے. اس پوری 1200 سال میں آپ کو کبھی بھی اولڈ ہاؤس نہیں ملے گا کہ اپنے باپ اور دادا کو لوگ دھکے مار کے, کبھی بھی اخلاقی طور پر کبھی بھی مسلم ورلڈ اتنی نیچے نہیں گئی تھی. آخر کوئی سسٹم تھا نا یار. لہذا اگر آپ یہ سمجھا پائے کہ اس کے مقابلے یہ بھی دین ہے تو تمہیں میں سے کچھ افراد ہوں گے جو بتا دیں گے اس کی مکمل شکل کیا ہے, اس کی مکمل شکل کیا ہے. اس وقت آل اوور دا ورلڈ اسلام کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کتابوں میں محفوظ ہے, عملی طور پر اجتماعی سطح پر وہ ناپید ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ اسلام پر جو دیگر حملے ہوئے معتزلہ کی طرف سے, تو وہ ایک نظریاتی اور فکری تھا. اس وقت اسلام کی حالت کیا تھی کہ وہ 3 براعظموں پر حکومت کر رہا تھا, اس سے اتنا نقصان نہیں ہوا. اسلام کا حسن اور قوت, اچھائی اور برائی روز روشن کی طرح واضح تھی. اور دوسرا تاتاریوں کے
تاتاریوں نے جو کیا. اس کے پاس خونخواری، گھوڑے، خچر سب کچھ تھا، نظریہ، کتاب، عقل، کوئی نظام اور سسٹم نہیں تھا، کوئی فکر اور سوچ نہیں تھی. تو وہ بھی آپ کو نہیں ہلا سکے. اب کی بار آپ کو اور زیادہ مستعد ہونا پڑے گا. یہاں پر نظریات کی میدان میں جس طرح وہ اپنے پاس دلائل رکھتا ہے، عسکری میدان میں تو سب کو پتا ہے، عسکری میدان میں جس طرح اپنے پاس ایک غلبہ، طاقت اور قوت رکھتا ہے، تو نظریے کے میدان میں بھی اپنے پاس بہت کچھ رکھتا ہے. عسکری غلبہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوا کرتا، وہ 200 سال سے 250 سال سے اوپر نہیں جاتا کبھی. ہاں اگر نظریاتی طور پر شکست کھا لی، نظریات کے میدان میں آپ قوم کو نہ قابو کر پائے، تو یہ شکست حقیقی شکست ہوتی ہے. صدیوں نہیں، ہزاروں سال تک قوم نہیں اٹھ پاتی. اس کا تجربہ آپ کی اپنی تاریخ میں تمہیں ملے گا. اندلس کی حکومت عیسائیوں کی، وہ کتنے 100 سال حکومت کی. اور اس کے علاوہ لہذا ان پر ہم تفصیل سے بات دیکھ لیں گے. اب یہ تو بات کلیئر ہوگی نا کہ یہ ہے یہاں سے عیسائیت کا دور سے، اور عیسائیت کی مجبوری کیا تھی؟ وہ پچھلا پادریوں کا جبر اور ظلم کی وجوہات تھی، جس بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسٹیٹ کو، معاشرت کو، معیشت کو مذہب سے بے دخل کر، مذہب کو یہاں سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مذہب رہے صرف چرچ تک. یہ ان کا ڈیسیجن اس لیے تھا، اور ان کا گزارا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. لہذا ان کی زبان بولنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے.